سعودی فرمانروا نے اپنے ولی عہد نائف بن عبدالعزیز کو محمد بن نائف کو برطرف کر کے ان کی جگہ اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی عہد مقرر کر دیا ہے۔ نیوز ایجنسی واس کے مطابق سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ولی عہد محمد بن نائف کو برطرف کر کے اپنے بیٹے محمد بن سلمان السعود کو نیا ولی عہد مقرر کر دیا اور محمد بن نائف کو ولی عہدی کے عہدے سے برطرف کرنے کے ساتھ ہی دیگر سبھی عہدوں سے بھی انہیں فارغ کر دیا۔ محمد بن نائف وزارتی کونسل کے سربراہ اور ملک کے وزیر داخلہ بھی تھے، لیکن اب ان کی جگہ عبدالعزیز بن سعود کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ شاہ سلمان کے حکم کے مطابق محمد بن سلمان ولی عہد بننے کے بعد ملک کے وزیر دفاع کے عہدے پر بھی باقی رہیں گے۔ سعودی فرمانروا نے بندر بن فیصل بن بندر بن عبدالعزیز کو سعودی عرب کا ڈپٹی انٹیلیجنس چیف بنایا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سعودی فرمانروا کا یہ اقدام ایک حکمت عملی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بیٹے کو ملک کا آئندہ بادشاہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہ سلمان کے بیٹے کو ایک ایسے وقت ولی عہد بنایا گیا ہے جب سعودی عرب کے منشور اور خاندان سعود کے بانی ملک عبدالعزیز کی وصیت کے مطابق ملک کی بادشاہت اور اقتدار ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو منتقل ہوگا، اور جب تک ان کے بیٹے زندہ ہیں اقتدار تیسری نسل کو نہیں سونپا جائے گا۔ آل سعود کے پاس 1933 سے ملک کی باغ ڈور ہے اور اس خاندان میں اقتدار کی جنگ ہمیشہ لوگوں کی زبان پر رہی ہے۔ اس درمیان سعودی عرب کے ایک سیاسی کارکن نے کہا ہے کہ سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز جلد ہی اپنے بیٹے کے لیے تخت سلطنت چھوڑ دیں گے۔ سعودی عرب کے معروف سیاسی کارکن مجتہد نے اپنے ٹوئٹر پیج پر لکھا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کو آل سعود حکومت میں اعلی سطح پر ہونے والی اس تبدیلی کا پورا علم تھا، لیکن دیگر اداروں اور یورپی ملکوں کے لیے یہ خبر چونکا دینے والی تھی۔ سعودی عرب میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب حکومت باپ سے بیٹے کو منتقل ہو رہی ہے، کیونکہ آل سعود کی سلطنت کے قیام سے اب تک بادشاہت ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو ہی منتقل ہوتی رہی تھی۔ اس پوری صورتحال کے پیش نظر ایسا لگتا ہے کہ سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز جلد ہی تخت شاہی سے کنارہ کش ہو کر بادشاہت اپنے 31 سالہ بیٹے محمد بن سلمان کے حوالے کر دیں گے۔ شاہ سلمان نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا ہے جبکہ اپنے بھتیجے کو برطرف کر دیا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ جی زیدی صاحب، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بتایا کہ سعودی شاہ سلمان نے جو ہے اپنے بیٹے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے بھتیجے کو بہرحال اس نے برطرف کر دیا ہے۔ ایکچولی سعودی عرب کی جو صورتحال ہے اس کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ عرصے قبل اگر آپ کو یاد ہو تو سعودی شاہ نے ایک جملہ کہا تھا ایران پہ طنز کرتے ہوئے کہ ایران جو ہے عراق کو نگل گیا، لیکن اب میں یہاں کے اوپر واقعی اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت عالمی سامراج جو ہے سعودی عرب کو نگل گیا۔ وہ اس طریقے سے ابھی دیکھیں ٹرمپ نے جو سعودی عرب کا دورہ کیا اس کے بہت سی چیزیں، اس کے پس پردہ جو سازشیں تھیں وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے ایسے ہی $500 ارب کے سودے نہیں کیے، بہرحال اس کے پیچھے کچھ محرکات تھے، کچھ چیزیں تھی۔ ایران کو اس وقت ٹارگٹ کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ نہ جائے، اور جو ایران سے دشمنی تھی وہ ایک اپنی جگہ الگ ہے، لیکن اس کو چھپانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا کہ ان کو یہ کرنا ہے کہ اپنے بیٹے کو آگے لے کر کے آنا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ سعودی عرب کہ جو عالم اسلام کا اہم ترین ملک تھا، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی بدقسمتی یہ کہا جائے یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ عالمی سامراج کی اس طریقے سے بھینٹ چڑھ گیا کہ وہی عالم اسلام کے سب سے اہم ملک کے جو مکہ اور مدینے کا میزبان ہے وہ اب اسرائیل سے تعلقات برقرار کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی بدقسمتی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت عالم اسلام یعنی مسلم ممالک کے درمیان جو اختلافات اور کشیدگی ہے اس کی سب سے بڑی جڑ جو اس وقت بنا ہوا ہے وہ سعودی عرب بنا ہوا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو اب ان کے یہاں یہ اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، علی عباس صاحب، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کافی پہلے سے چل رہی ہے، اور اس کا رزلٹ اب یہ حال دیکھیں محمد بن سلمان ابھی عمر میں جس کو کہا جائے اصطلاح میں کچی عمر میں، ان کے پاس ابھی سیاست کا کوئی تجربہ ایسا نہیں ہے۔ جب سے انہوں نے وزارت دفاع کا عہدہ سنبھالا جب سے آپ نے دیکھا ہوگا سارے جذباتی فیصلے ہیں کہ جس کی بنا پہ سعودی عرب جو ہے اختیار کر رکھا ہے۔ تو اب اس وقت وہ اس مرحلے میں آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے سعودی عرب کہ وہ نابودی کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزلٹ یہ آئے گا کہ بہرحال اقتدار کی جنگ اب اور زیادہ شدت اختیار کرے گی۔ تجربہ کار سیاستدان جو سعودی عرب میں ہیں، جو شاہی دربار میں ہیں، بہرحال وہ ان کو اس طریقے سے قبول نہیں کریں گے، اور یہ اس عہدے پر بیٹھ کر کے سوائے یہ کہ جذباتی فیصلے کریں ان کے پاس دور اندیشی تو ہے نہیں، اور اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ سعودی عرب اپنی تباہی کی طرف آگے بڑھے گا اور یہ عالم اسلام کا اہم ملک جو ہے بالکل تباہ ہو جائے گا، اور عالمی سامراج کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا کہ جس کو اس نے بہت پہلے سے منصوبہ بنایا ہے،
جس کے تحت میں نے یہ جملہ کہا کہ عالم سامراج جو ہے سعودی عرب کو نگل گیا.